ٹھیک ہے اپنی قوم میں کرو، اچھی بات ہے، اگر جوڑ نہیں تو اللہ کے واسطے باہر نکلو، اگر آپ کی بیٹی تیار نہیں تو اللہ کے واسطے ذبح مت کرو، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ قبول لڑکی کرتی ہے نہ کہ ابا، قبول لڑکا کرتا ہے نہ کہ ابا، یہ اختیار تو شریعت بچے کو دے رہی، بچی کو دے رہی کہ میں نے قبول کیا، کہے گی تو نکاح، وہ کہتے میں نے قبول نہیں کیا تو نہیں ہونا۔ میرا گاؤں راوی کے کنارے ہے، کتنی بچیاں ذبح کر کے ڈال دی گئی راوی میں، اپنی مرضی کی شادی کی ہی نہ، بس ٹھیک ہے ذبح کر دی، ساری زندگی بیٹے زنا کرتے ہیں تو کہو جی چھوڑ چکرن کرتے رہے چند دن، بیٹی پر شک پڑ جائے تو ذبح کر دیتے۔ ہائے 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 ہائے، میرے نبی نے آخری خطبہ میں بیٹوں کے لیے نصیحت نہیں فرمائی تھی، عورت کے لیے نصیحت، تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، آخری خطبہ تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ میں ایسی درد بھری داستانیں میں جانتا ہوں، میرے دائیں بائیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، ماں باپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ، باجی ایتھے ہی کرنا ہے، کھبے سجے ایسی کو نہیں کرنا، اسی قوم تو باہر نہیں کرنا ہی تھا کر، نہیں تو بیٹھ کے رہو۔ میرے اپنے خاندان میں ہم چھوٹے چھوٹے کتنی بوڑھی ہماری پتہ نہیں دادیاں نانیاں جو بھی لگ دیاں، پتہ نہیں کی لگ دیاں، بغیر شادی کے مر گئی کہ قوم میں رشتہ کوئی نہیں تھا، خاندان میں رشتہ کوئی نہیں تھا۔ یہ ستم آج میرے دیس میں ہے، یہ بھی ظلم ہے، صرف زمین دبانا ظلم نہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ رشتہ رشتہ مانگنے والے علی اور مانگا جا رہا ہے فاطمہ کا، علی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، شرم کی وجہ سے بول نہیں سکتے، آپ کو تو پتہ ہے کیوں آئے، علی کیسے آئے، چپ، فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو گئے، اچھی، تو آپ نے کہا انشاءاللہ۔ پہلے ایک حدیث سن، میرے نبی نے کہا میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ اس کا مطلب ہے آسمان سے وحی آ چکی ہے کہ چونکہ پہلے ابو بکر نے آ کے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا، حضرت عمر نے آ کے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا، عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا علی تو جا مانگ، تجھے نہیں انکار ہوگا۔ حضرت علی نے کہا میں تو بہت غریب ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں، مجھے دے دیں گے؟ ہاں ضرور، تجھے ضرور دیں گے۔ تو ان کو بھیج کر تو خود باہر سارے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے کہا اچھا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے، حضرت علی پریشان ہو کے باہر نکلے، تو اب پوچھا عبد الرحمن کیا ہوا؟ کہ انکار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا بس کچھ نہیں کہا کچھ تو کہا، کہا انشاءاللہ کہا، تو کہا تو بس ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، یہ ہاں ہے علی، ہاں ہے۔ اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے جبکہ آسمان سے وحی آ چکی، جبریل پیغام لا چکے ہیں، اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے؟ ایک کام کرنا باقی ہے۔ اب گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ ہاں اس لیے نہیں ہاں کی وہاں۔ ہمارے والدین اپنی بےزتی سمجھتے ہیں بیٹی سے پوچھنا کہ دھیاں بولو کوئی پوشیندہ ہے، ہمارے ذمہ داروں میں تو بہت ظلم ہوتا ہے۔ جیسے کوئی گائے بھینس ہے، جیسے کوئی بھیڑ بکری ہے، گلے میں رسی ڈال کے اور کسی کے قلعے پہ جا کے باندھ دو، کسی کے کھونٹے کے ساتھ جا کے باندھ دو۔ شہروں میں تو پھر بھی تعلیم آ گئی ہے، کچھ نہ کچھ بچیاں بھی بول پڑتی ہیں، اس کے بولنے کو بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ او بھائی یہ بغاوت نہیں، اپنا حق مانگ رہی ہے۔ ہاں میں اولاد سے بھی کہتا ہوں، اگر ماں باپ جبر کر جائیں پھر سہ جانا، پھر اللہ تمہارے لیے خیر کی شکلیں پیدا کرے گا۔ باغی ہو کے قدم اٹھاؤ گے تو تباہی ہے۔ لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں ایسے نادان نہ بنو، ایسے نادان نہ بنو۔
کیا حضرت فاطمہ انکار کر سکتی تھی؟ کیا حضرت فاطمہ پر اتنا اعتماد نہیں تھا میرے نبی کو؟ کیا کہتے ہیں ہاں علی ٹھیک ہے بولا میں بعد میں خود پوچھ لوں گا؟ نہیں نہیں، امت کو سبق دینا ہے کہ جو جوڑی آسمانوں پر طے ہو چکی ہو اس میں بھی پہلے پوچھنا ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی جی ہاں، پھر واپس آئے، علی مجمع اکٹھا کرو، لوگ اکٹھے کیے، پھر حضرت علی کو یہاں بٹھایا سامنے، پھر ممبر پہ کھڑے ہوئے کہ لوگو جبریل میرے پاس یہ پیغام لے کر آئے، اللہ کا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دوں۔ پھر پوچھا، کیوں پوچھا؟ اے میری امت بچیوں سے پوچھنا، یہ ان کا زندگی انہوں نے گزاری، تم نے تو نہیں گزاری، میری عزت کا سوال ہے، میری غیرت کا سوال ہے، تیری زندگی تو گزر چکی ہے، اس سے ابھی شروع کر رہی ہے، کیوں اس کو سسکا کے مارنا چاہتا؟ پھر بیٹیوں کو حصہ کوئی نہیں دیتا وراثت میں، کیا کہیں کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ملی تھی یا کہیں یتیم خانے سے اٹھا کے لائے تھے یا کسی اور پیٹ میں اس بچی نے پرورش پائی یا کسی اور چھاتی کا دودھ پیا یا کسی اور پانی سے یہ بنی، تیرے پانی سے بیٹا بنا، تیرے پانی سے بیٹی بنی، ایک چھاتی کا بیٹے نے دودھ پیا، اسی چھاتی کا بیٹی نے پیا، پروان چڑھی تو جہیز ہے کہ رخصت۔ اب چند دن پہلے ایک خاتون کا مجھے فون آیا ایک شہر سے کہ یہ بھائیوں نے باپ بیمار ہوئے تو بھائیوں نے فراڈ کر کے ساری جائیداد اپنے نام لگوا کے مجھے خالی ہاتھ کر دیا ہے، میں در بدر پھر رہی ہوں، نہ میرے پاس گھر ہے نہ میرے پاس کھانے کو روٹی ہے، اور بھائیوں نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، 100 میں 100 یہ کر رہے ہیں، کوئی لاکھوں میں ایک ہے جو بچیوں کی وراثت کا اہتمام کرتا ہے۔ باپ مر گیا، ماں بیوہ ہو گئی، اگر باپ کی وراثت ہے تو 8واں حصہ ماں کا ہے، 8واں حصہ ماں کا ہے، 8واں حصہ ماں کا ہے۔ ماں کو یہاں تک مت پہنچاؤ کہ تمہارے سامنے یوں کرے، جس کی چھاتیاں لٹک گئی تمہیں دودھ پلاتے ہوئے وہ یوں کرے کہ مجھے پیسے دو۔ اگر باپ کی وراثت ہے 8واں حصہ اس کو دو، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تو اس کا حق ہے، بیٹیوں کا حق ہے انہیں دو۔ تمہارے بیٹے تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے آخرت میں اگر بیٹیوں کو حق نہ دیا تو۔ ان پر مادی ظلم بھی ہے، جانی ظلم بھی ہے، روحانی ظلم بھی ہے، نہ جائیداد دیتے ہیں نہ ان کی رائے لیتے ہیں، بھیڑ بکری کی طرح کسی کی کھرلی پہ باندھ کے آ جاتے ہیں۔ لوگوں جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں، پھر نکاح کیا، 400 درہم 480 درہم دونوں نے۔ علی فاطمہ بنت محمد کو تمہارے نکاح میں دیا، قبول ہے؟ جو قبول ہے، اور سجدے میں سر رکھا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ دعا مانگی۔ اللہ کے نبی نے زور سے آمین کہا، پھر آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا، یکشوارے کھلائے، پھر رخصتی ہوئی، مہینے بعد 6 ماہ بعد 7 بعد یا فوراً، ساری روایات ہیں۔ حضرت علی آئے تو آپ کو اندر لے گئے، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا علی آپ کو نبی کی بیٹی مبارک، اللہ آپ کو نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر فرمایا میری بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے 13 ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے، جن کے فیصلے آسمان سے ہو چکے ہوں اور جبریل آ کے سنا رہا ہو، وہ پہلے پوچھنے جا رہے ہیں بیٹی کر دوں؟ ہماری کون سی یہ غیرت ہے، یہ کون سی عزت ہے؟ خاندان سے باہر اچھا رشتہ ملے کرو، خاندان کے اندر ملے وہ بہتر ہے وہاں کرو، لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر دیکھو، یہ ارائیوں کا بت توڑو، راجپوتوں کا بت توڑو، شیخ پٹھان بٹ جٹ پتہ نہیں کی کچھ بنائی پھر دیں گرم مسالے، یہ بت توڑو، ان سے باہر نکلو۔ میرے نبی نے 2 بیٹیاں بنو امیہ کو دی جن سے ٹکر 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 ٹکر۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیعہ بن امیہ بن عبد شمس،
امیہ کے پوتے کو اپنی بڑی بیٹی دی، اور عثمان بنو امیہ میں سے 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی، رقیہ، ام کلثوم. اور جب ام کلثوم میں انتقال کرنے تو فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں 100 اور اس طرح مرتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا. بنو امیہ میں بیٹیاں دی، ایک بیٹی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو، اپنے خاندان میں شادی کی قریش، خاندان سے باہر برادری میں شادی کی عرب، ہلالیہ، مستلق، پھر برادری سے بھی باہر یہودی نسل میں شادی کی، حضرت صفیہ بنو اسرائیل میں یہودیوں میں سے. اپنے نبی کو تو دیکھو کیا کیا انہوں نے. ہم اپنے نبی سے بھی آگے جا چکے ہیں. کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں نوجوان کہ جی شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں، بچی بھی تیار ہے لیکن وہ کہتے ہیں بس ہم نے راجپوتوں سے باہر نہیں کرنا، ہم نے ارائیوں سے باہر نہیں کرنا، ہم نے شیخوں سے باہر نہیں کرنا. میں ان کو یہ کہ بھائی دیکھو بیٹا کورٹ میرج سے بچنا کہ برکت نہیں ہوتی، اللہ سے مانگو نہیں ہو تو پھر صبر کر کے پی جاؤ. اچھا بھائی بس کریں. تو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ تبلیغ میں جانا اس کو سیکھنا ہے. یہ وہ زندگی کے وہ مسائل ہیں جو عام طور پر ممبر سے بیان نہیں ہوتے، عام طور پر ان کو نہیں سامنے لایا جاتا، جس کی وجہ سے ہم ایسے الجھے پڑے ہیں. میں آپ کی محنت کرتا ہوں اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت سیکھو، زندگی سیکھو، قرآن پڑھو، سیرت پڑھو، علماء سے رابطہ رکھو، علماء کو عزت دو، ہر فرقے کے عالم کو عزت دو. آپ سے اختلاف کرے، آپ کو برا بھلا کہے، عزت سے سلام کرو، محبت کرو. تبلیغ میں وقت لگاؤ تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے روشن باب کھلتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے. اور وہ چلا 4 مہینے کے لیے تو جس کے نصیب میں ہوگا وہ نکلے گا. لیکن ایک مطالبہ میں ہر بیان کے آخر میں کیا کرتا ہوں، وہ اب بھی کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اکثر نوجوان کھڑے ہو بیٹھے ہو، پیچھے بھی گراؤنڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سب سے توبہ کی تشکیل کروانا چاہتا ہوں کہ آؤ ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کر لیں کہ توبہ سے اللہ خوش پڑا ہوتا اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کیا خیال ہے توبہ کرنے میں؟ تو توبہ کرتے ہو؟ پکی کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. مبارک مبارک مبارک. اگر آپ نے پکی کر لی ہے تو اللہ کے فضل سے آپ کے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے. اب ان علماء سے پوچھ لینا کہ اس کی ترتیب کیا ہے، فرائض چھوٹے ہیں کیا کرنا ہے، حقوق چھوٹے ہیں کیا کرنا ہے، لیکن گناہ معاف ہو گئے. نماز نہیں پڑھتا تھا، گناہ معاف. اب کرنا کیا ہے؟ کسی کے حق دبائے تھے، گناہ معاف. اب حق ادا کیسے کرنا ہے یہ اہل علم سے یا جس پر آپ کو اعتماد ہو اس سے جا کر آپ پوچھ لو. اور آپ جہاں جہاں سے آئے ہو میری یہ گزارش ہے مہینے میں 3 دن تبلیغ میں ضرور جاتے رہو، صرف 3 دن. نیت کرتے ہو سارے. اور جو آپ فیصلہ آباد میں رہتے ہو تو جمعرات کو مرکز میں جایا کریں، جو ہمارا یہاں اسماعیل مسجد ہے جہاں ماشاءاللہ دین کی بات جمعرات کو ہوتی ہے. رات وہاں گزارو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ورنہ کم مغرب سے عشاء کا وقت ضرور وہاں گزارو. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو یہاں سے اٹھ کے صلح کر لیں. لڑائی زیبا نہیں، قطع تعلق. لڑائی ہونا کوئی مسئلہ نہیں، اونچ نیچ کوئی مسئلہ نہیں، قطع تعلق، بول چال بات باجی ہونا سی گل ہی نہیں کرنا. اسی جی بس بائی کاٹ کرتا ہے جڑا ادھر جائے گا ساڈا دشمن. ہمارے دیہاتوں میں تو یہ کہتے جڑا انہوں ملیا ساڈا بھی دشمن ہے، اسی لیکے چھک چھڑ دیں. اے جٹاں دے بیٹھے میں انہاں اسی لیکے چھک چھڑ دیں. اے لیکے مٹا چھڑو نہیں تو موت او لتر مارنا ہے نا. تو بھائیو جس سے آپ ناراض ہو، لڑے ہوئے ہو، صلح کرو. خاص طور پر بیوی سے کھٹ پٹانا تو جاتے ہی صلح کرو، چونکہ جب میاں بیوی لڑ کے صلح کرتے ہیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور عجب حدیث سنو، سب سے پہلے جو ترازو میں تولا جائے گا نا عملوں کو تو نماز ہے یا روزہ یا تبلیغ یا علم یا حج نہیں، سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا.
سب سے پہلے بیوی سے کیا کرتا تھا یہ تولا جائے گا. اس لیے بھائیو، اگر کوئی انبن ہے، ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتا ہے، صلح کر لیں، صلح کر لیں. کسی سے آپ کی بول چال بند ہے، خود جا کے سلام کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے خیر برکت کے راستے کھولے گا. فرائض میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. آپ جتنے بھائی تشریف لائے ہو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو. میرے نبی نے آخری وصیت فرمائی تھی، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑو. تو اب سب نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، نماز نہ چھوڑو. کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے رکھو، کچھ وقت اپنے نبی کی سیرت پڑھنے کے لیے رکھو، کچھ وقت اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے اگر زندہ ہے. اپنے شادی شدہ ہو، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو. اتنے کام میں مت تھکو کہ گھر آؤ تو نہ بچوں کو ٹائم دے سکو، نہ بیوی کو ٹائم دے سکو. موبائل ہاتھ میں ہے اور روٹی کھا رہے ہیں، موبائل ہاتھ میں اور بات کر رہے ہیں، یہ اپنی جان پر دشمنی کر رہے ہیں. جب کھانا کھانا ہو، میں اپنے بچوں کو بھی سمجھاتا ہوں، کھانا کھاتے ہو موبائل بند کر دو. بچوں کو آواز بیٹھو، موبائل بند کر دو. یہ بڑی خبیث چیز آئی ہے جس نے زندگی برباد کر رہی ہے. میں ایئرپورٹ پہ تماشا دیکھا ہے، باہر لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے نا ایئرپورٹ پہ ٹوائلٹ، وہ اندر کرمانا فون کی جان رہا ہے. وہ بیڑا تیرا کر جائے، وہ ایتھے تا یہ کم نہ کر، وہ کر جڑا کرن واسطے کمرہ بنے فون کی. بس اس قدر بدتمیزی ہے، اس قدر بدتمیزی ہے کہ انتہا. یہ موبائل نے زندگی عذاب بنایا. کم از کم اپنے گھر میں بیٹھو تو اس کم وقت کو بند کرو. اپنے بچوں کے پاس بیٹھو، بیوی کے پاس بیٹھو، ماں باپ کے پاس بات ہو رہی ہوتی ہے. یعنی یہ عجیب وہ تماشا بنا ہوتا ہے. وہ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، 5 آدمی بیٹھے، پنجے فون تے لگ جو ہیں، ایدے بولی جاندہ ہے، ایدے بولی جاندہ ہے. وہ آپس میں بھی بات ختم ہو چکی. اور وہ مائیں فون پہ ایسی لگ گئی ہیں کہ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہی، ان کو کارٹون پہ بٹھا دیتی، کارٹون لگا کے. وہ کارٹون ویک آپ بھی کارٹون بن جانے، انہوں نے ماں بھی کارٹون نظر آتی، ابا بھی کارٹون نظر آتے، انہوں نے ہر شاید کارٹون ہی نظر آتی. ماما اپنی جند چھڑائی بھی ساڈے مگرو ڈمے 3 سال دے سکول سٹ کے آ جانے، چودے روندے باں باں کرتے جا رہے ہوں. میں بلا 3 سال کا بچہ بھی سکول پاؤن ہوں. احمق ترین قدم ہے یہ، ظلم عظیم ہے 3 سال کے بچوں کو سکول میں ڈالنا. سکولوں والے تو کہیں گے لے ہم تو تسی پیسے دیں. جو ماں کی گود کا بدل سکول کی ٹیچر ہو سکتی. 3 سال کے بچے کو سکول ڈال دو. میرے نبی نے کہا 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، 7 سال تک نماز بھی نہ کہو. ڈالنا ہے تو 6-7 سال کے بعد سکول ڈالو. ایک 3 سال 4 سال کی عمر اڈے بستے. یہ سب مافیا بن چکا ہے لوگوں کی جیبیں کاٹنے کا. میں اپنے دیش کا رونا کیا رہوں کہ تعلیم بھی کاروبار ہے اور ڈاکٹری بھی کاروبار ہے. مریض ایز اے مریض ڈیل نہیں کیا جاتا، ایز اے کسٹمر ڈیل کیا جاتا ہے. اور بچوں کو ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں، ایز اے کسٹمر ڈیل کیا جاتا ہے. اب ماں باپ بچوں کو خود ٹائم دو. جو آپ کے بیٹھنے سے تعلق بنے گا اس کا کوئی بدل نہیں ہے. میری 11 سال عمر تھی، میرے ماں باپ نے مجھے لاہور بھیج دیا، ہاسٹل میں ڈال دیا. میں ماں باپ سے مرتے دم تک کے لیے دور ہو دلی طور. ویسے تو پہلے تو میں گستاخ ہو گیا، لیکن جب اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگایا تو پھر میں فرما بردار بنا. محبت نہیں کر سکا جیسے میرا بھائی محبت کرتا تھا ماں سے، میں نہیں کر سکا. میں اپنی بیوی سے کہتا کہ جیسے یہ کرتا ہے مجھ سے نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ میری محبت کو انہوں نے خود ذبح کیا. کہ جب میرا وقت تھا ماں باپ سے جڑنے کا، میں 3 سال ہاسٹل میں روتا رہا، 3 سال. پھر میرا دل پتھر ہو گیا. تو آج کل کے ماں باپ بھی ان کو ٹائم ہی نہیں پیسہ کمانے سے کہ بچوں کو ٹائم دیں، بیگم کو ٹائم دیں. کچھ ہے تو ٹیلی فون لے جاتے ہیں، موبائل لے جاتے ہیں. رات کو بھی موبائل کھول کے سرانے رکھے ہوتے ہیں. اس کی ریز ہیں جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. آف کر کے سو. جو ٹائم گھر کو دو، موبائل آف کرو. بچوں کے پاس بیٹھو، اس کو بند کر کے بیٹھو.
تو میرے بھائی ہماری زندگی تباہ کر کے رکھ دی اس نے، اور خاص طور پر میرے جیسا آدمی جو اتنا ستایا ہوا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے لیے بھی ہمیں تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک اجازت ہے گھنٹی کی آپ سے بات ہو سکتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگلا اٹھا رہا ہے تو ٹھوکی جاؤ ٹھوکی جاؤ ٹھوکی جاؤ. میں نفل پڑھ رہا تھا رات کو، فون کھلا رہے گا یاد نہیں رہا بشر، گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی. میں نفل پڑھ کے جب فارغ ہوا تو ایک نمبر سے 80 کال آئی ہوئی. ایک نمبر 80 دفعہ اس نے فون گھمایا. ایک دفعہ رات کو سوتے سوتے فون بند کرنا بھول گیا، کوئی رات 1 بجے گھنٹی بجی. میں کہا کوئی مصیبت زدہ ہے جڑا فون کرو. میں کہا جی. کہا جی وہ پوچھنا تھا بیت الخلاء میں دعا پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے. میں کہا پھٹے منہ تیرے بیت الخلاء دا میں تو ایک وجہ میں نے اٹھا کے اے مسئلہ پوچھ لیتا. اور اب 1 ہفتہ پہلے میں نفل پڑھ رہا تھا، گھنٹی کھلی رہ گئی تو وہ گھنٹیاں بج جا رہی. میں جب نفلوں سے فارغ ہوا تو پتہ نہیں 15-20 کالیں اور کچھ 5-6 میسج. فون اٹھاؤ اور آخری میسج غریب ہونا اس لیے نہیں اٹھا رہا، مالدار ہوتا پھر تو اٹھا لیتے. یہ آخری میسج تھا. خیر میں نے بعد میں فارغ، میں نے کہا پتہ نہیں کون مصیبت زدہ ہے جو اتنی کالز کی ہیں اور اتنا پھر جلا بھنا میسج کیا ہے. میں پتہ کر لیتا ہوں. میں نے فون کیا. جی فرمائیں. کہا ایک تو مجھے فلاں ملک کا ویزا لے کر دو اور ایک مجھے 2 کنال زمین لے کر دو، میں نے مسجد بنائی. میں نے کہا اچھا میرا بچہ السلام علیکم. آداب زندگی سیکھو. میرا رب کہتا ہے کسی کو ملنے جاؤ نا تو اجازت لو. تو اس کے لیے کہنا تھا تستأذنوا اذا دخلتم بیوتا غیر بیوت لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. یا ہونا چاہیے تستأذنوا کہ جب تم کسی سے ملنے جاؤ تو اجازت لو، سلام کرو. تو لفظ ہے تستأنسوا، لیکن تفسیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ تستأنسوا بمعنی تستأذنوا ہے کہ انس پیدا کرو اور سلام کرو. اور جتنی تفسیریں میں نے دیکھی اس میں نے پڑھا کہ یہ تستأنسوا بمعنی تستأذنوا ہے. اتنا زیادہ تو میں نہیں پڑھا ہوا ہوں، لیکن سیدھا تستأذنوا کیوں نہیں کہا کہ اجازت لو سلام کرو. تستأنسوا انس پیدا کرو، انس پیدا کرو اور سلام کرو. انس پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ بے وقت کسی کو ملنے مت جاؤ، بے وقت کسی کے دروازے پر گھنٹی مت دو، بے وقت کسی کو تنگ مت کرو، خاص طور پر مصروفات. میں یہاں 1.5 گھنٹہ بیان کر کے گیا. دروازے پر پہنچا، ایک نوجوان کھڑا، کہا جی بات کرنے. میں نے کہا میرے دوست میں تھک کے آیا ہوں، آپ کل آ جائیں. کہا نہیں جی میں 1 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں. میں کہا میں تھکا ہوں، میں آپ کو تھوڑا ٹائم چاہیے کہ نہیں مجھے لمبا ٹائم چاہیے. میں نے کہا پھر آپ ٹائم لے کے آ جائیں، میں آپ کو ٹائم دے دوں گا، ابھی میں نہیں دے سکتی. کہا جی میرا بڑا ضروری کام ہے. میں نے کہا اچھا بھائی میں 5 منٹ آپ کو دے دیتا ہوں. نیچے گیا، میں نے اس کو بٹھایا. کہا جی میں فلاں ملک جانا چاہتا ہوں، انگلینڈ جانا چاہتا ہوں، مجھے وہاں نوکری دلوا دو. میں نے کہا میرے بھائی میں تو پاکستان میں نہیں دلوا سکتا، تو انگلینڈ میں کہاں سے دلواؤں. کہا جی جیسا آپ کو سنا تھا ویسے آپ کو پایا نہیں. اچھا سلامت. اتنا بڑا فتویٰ، جیسے آپ کے بارے میں سنا تھا ویسے آپ کو پایا نہیں. ایسے میں کہا اچھا بھائی چلو ٹھیک. میں کہا جنید بغدادی بنے بیٹھا. یہ معاشرت ہے، سیکھو اللہ کے واسطے سیکھو. میں سوئٹزرلینڈ گیا، میں حیران ہو گیا. انہوں نے کہا یہاں کوئی کسی کو موبائل پہ رنگ نہیں کرتا، صرف میسج کرتا ہے کہ اگر آپ فارغ ہو تو میں آپ کو فون کروں یا آپ مجھے کریں. ہمارا کھوتا ریڑھی والا بھی ٹھوکی جانا ہے درخت، پھر گاڑی چلا کے سنے جا رہے. کتنا بڑا اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. کھانا کھاتے ہوئے فون سنے جا رہے ہیں.
جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کا پورا سسٹم کھانے کی طرف ایکٹیو ہو جاتا ہے، دماغ سے کوشچن آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ لقمہ پکڑتے ہیں تو میسج جاتا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں میسج جاتا ہے، جب آپ لقمہ اٹھاتے ہیں میسج جاتا ہے، جب آپ زبان پہ رکھتے ہیں میسج جاتا ہے، جب آپ چباتے ہیں میسج جاتا ہے، جب اندر جاتا ہے میسج جاتا ہے۔ جو ہی آپ فون سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ سارا میسج ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا سارا ڈائجسٹ سسٹم تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ کیا لعنت ہے اس کاروبار، لعنت ہے اس مصروفیت پر جو اپنی زندگی اجیرن کر رہے۔ جب آپ یکسوئی سے کھانا کھاتے ہیں تو جب آپ کا معدہ 1/3 بھر جاتا ہے، جو میرے نبی نے کہا تھا نا، 1/3 کھانا، 1/3 پانی، 1/3 ہوا، جب 1/3 معدہ بھر جاتا ہے تو میسج جاتا ہے کہ بس کرو، باقاعدہ میسج جاتا ہے بس کرو۔ لیکن جو کہ توجہ تو ہے ہی نہیں، کبھی ادھر کبھی فون کبھی فائل، تو وہ بھر ایتھے آ جاتا ہے، پھر پیٹ سجے پاسے آپ کبے پاسے۔ تو بھائیو، یہ سب ضروری چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں اس کی خبر نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر رات کو دیر ہو جائے تو گھر مت جاؤ، باہر سو جاؤ کہ گھر والوں کو تکلیف ہوگی، اور کسی کو یوں تنگ کرنا، دستانے سو انس پیدا کرو پھر جاؤ۔ اور اگر سبحان اللہ اجازت ملے آ جاؤ، تم گئے انہوں نے کہا جی میں نہیں مل سکتا، تو اللہ کہتا واپس چلے جاؤ، تمہارے لیے بہت فائدے کی چیز ہے، ناراض نہ ہونا۔ یہ نہیں کہنا تھوڑا سا کسی سے ملاقات ٹھنڈی کرو، یہ بہت متکبر آدمی ہے، یہ صرف بڑوں سے ملتا ہے، مل والوں سے ملتا ہے اور کسی نہیں ملتا، بڑا متکبر آدمی، صرف 4 انگلیاں دیتا ہے، پورا ہاتھ ہی نہیں دیتا۔ ایک ہاتھ ملانا ہمارے ملک میں تکبر سمجھا جاتا ہے، بڑا متکبر ہے، صرف ایک ہاتھ سے مسافر، یہ 2 ہاتھ صرف اسے کم وقت سے رہ گئے، میرا ہاتھ رہ گیا ہے مسافر کر کر کے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ پھر اب میں ابھی یہاں سے اٹھوں گا نا، میں 100 دفعہ روکوں گا کہ مسافہ نہ کرنا، پھر بھی آ کے مسافہ کریں۔ وہ جانتے نہیں کہ کسی کو تنگ کرنا حرام ہے، اور وہ الٹا کہ بڑا متکبر ہے، یہ صرف وزیروں میں ملتا اور کسی میں ملتا۔ میرے پاس تو سارا دن غریبوں کی محفل ہوتی، اور اتنی جلدی کسی پر اتنا بڑا فتویٰ۔ ایک صحابی کے بارے میں ایک شخص نے کچھ کہا تو آپ نے فرمایا تو نے سفر کیا اس کے ساتھ؟ کہا جی نہیں۔ کوئی ڈیل کی ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہ پھر کیسے کہہ رہے جو کہہ رہے؟ کسی کے ساتھ معاملہ کرو، سفر کرو، پھر پتہ چلے گا وہ آدمی کیسا ہے۔ صرف اتنی بات پہ کہ فون نہیں سنا یا مسافہ نہیں کیا، یہ ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا تکبر، یہ ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا کوئی بے کرمی۔ عبداللہ بن مسعود نے ایک ہاتھ سے اللہ کے نبی سے مسافہ کیا، عبداللہ بن مسعود نے ایک ہاتھ سے اپنے نبی سے مسافہ کیا، اور یہاں فتوے لگا رہے ہیں بڑا متکبر بندہ، صرف 4 انگلیاں دینا۔ بھائیو، جب کثرت ملاقات آدمی کو میں اللہ کے فضل بڑا مطمئن ہوں، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا مدینے کا تمدن، تو اس میں ایک حدیث پڑھی اور کہیں نہیں پڑھی، اللہ کا نبی بھاگ کے نا حضرت عائشہ کے گھر میں داخل، بھاگ کے، اور میں نے کیا ہوا یا رسول اللہ؟ تو لوگوں نے تھکا دیا، بھاگ کے اندر آ کے لوگوں نے تھکا دیا۔ یہ اللہ کے نبی جیسی ہستی، بھائی انسان ہیں، بشر ہیں، تو بھائیو یہ وہ آداب زندگی ہیں جن کے خیال کرنے سے زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔